اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ آپس میں لین دین کے معاملات، خرید و فروخت کے معاملات، ایک تو ان کی مدت طے ہونی چاہیے، دوسرے نمبر پر اس کو تحریر کر لینا چاہیے، اور یہ حکم واجب ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ بسا اوقات ایسا ممکن ہے کہ آپس میں تعلق اس نوعیت کا ہے یا بڑے مختصر سے وقت کے لیے لین دین ہے، آپس میں اعتماد کی فضا ایسی ہے، ایسے میں اگر نہیں بھی لکھا گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث منقول ہے جس میں بنی اسرائیل کے دو لوگوں کا آپ نے واقعہ نقل کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں مسند کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ امام بخاری نے بخاری شریف میں اس واقعے کو 7 جگہ پر نقل کیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے سے 1000 دینار قرض مانگا۔ اس نے کہا کہ کوئی گواہ لے آؤ، تو یہ کہنے لگے کہ گواہ کے طور پر اللہ کی ذات کافی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کوئی ضامن لے آؤ، تو اس نے کہا کہ ضامن کے طور پر بھی اللہ کی ذات کافی ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو، اور 1000 دینار گن کر اس کے حوالے کر دیا، سونے کے سکے۔ وہ لے کے چلا گیا، اور اس کی بستی اور اس بستی کے بیچ میں دریا پڑتا تھا۔ چنانچہ وہ چلا گیا اور جا کر اپنی ضرورت پوری کی، اور ایک مدت انہوں نے آپس میں طے کر لی تھی۔ جب وہ وقت آیا تو وہ مقروض آدمی 1000 دینار لے کر دریا کے کنارے پر پہنچا۔ اتفاق سے پانی زیادہ تھا اور کشتی، کوئی جہاز موجود نہیں تھا، تو شام تک انتظار کرتا رہا، لیکن سفر کے لیے اس کو کوئی چیز بھی میسر نہ آ سکی۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی۔ بعض لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نوعیت کا ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایسی کیفیت کا غلبہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ واقع میں بڑی مدد فرماتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ مدد فرماتے ہیں بلکہ زبردست تعاون فرماتے ہیں، دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اس نے مجھ سے گواہ مانگا، میں نے گواہ کے طور پر آپ کا نام پیش کیا تو وہ یہ سن کر خوش ہو گیا۔ اس نے مجھ سے ضامن مانگا، میں نے ضامن کے طور پر بھی آپ کا نام پیش کیا تو وہ اس کو سن کر خوش ہو گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میرے پاس اور کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے، وقت آن پڑا ہے، اب میں یہ مال آپ ہی کے سپرد کرتا ہوں کہ آپ اس کو صاحب حق تک پہنچا دیں۔ چنانچہ ایک لکڑی لی اور اس کو اندر سے کچھ کرید کر اس میں جگہ بنائی، اور اس میں وہ تھیلی سکوں کی رکھ دی، اوپر سے بند کر دیا، اور ایک تحریر بھی لکھ کر اس میں رکھ دی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے لکڑی کو دریا کے حوالے کر دیا، اور خود پھر بھی غافل نہیں ہوا، بلکہ کشتی کے انتظار میں رہا کہ اگر کشتی میسر آ جائے تو میں جا کر اس سے مل لوں۔ تو جس وقت آدمی جس نے قرض لینا تھا، اس نے دیکھا کہ آج آخری تاریخ ہے، آج اس کو آنا چاہیے، کچھ وقت انتظار کیا، انتظار کرنے کے بعد پھر وہ دریا کے کنارے پر آ گیا۔ انسانی فطرت ہے،
جس طرف سے انسان کو انتظار ہوتا ہے انسان کی طبیعت اس طرف کو کھینچتی ہے. چنانچہ یہ بھی آ کر دریا کے کنارے پر انتظار کرنے لگا اور شام تک انتظار کرتا رہا اور اس طرف سے کوئی کشتی کوئی جہاز آتا ہوا دکھائی نہ دیا. مایوس ہو کر واپس پلٹنے لگا تو اس لکڑی پر نظر پڑی جو کنارے کے ساتھ لگی ہوئی تھی. تو یہ سوچ کر کہ خالی تو جا ہی رہا ہوں، یہ لکڑی لے جاتا ہوں. اس وقت گیس وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو گھر میں لے جا کر اس کو چیر کے سکھا لوں گا، بالن کے طور پر کام آ جائے گا. چنانچہ اٹھا کے گھر لے گیا اور گھر جا کر جب اس کو چیرا تو اس کے اندر سے 1000 سونے کے سکے نکل آئے اور گنے تو وہ بالکل پورے تھے، اور ساتھ ہی تحریر بھی پرچے پر موجود تھی جس میں سارا واقعہ اس صاحب نے نقل کیا ہوا تھا. اور ابھی ایک آدھ دن ہی گزرا تھا کہ وہ آدمی سونے کے 1000 سکے اور لے کر وہاں پہنچ بھی گیا اور آ کر کہا کہ اس دن مجھے سواری میسر نہ آ سکی اور یہ آپ کے 1000 سونے کے سکے ہیں، لے لو، اپنا حق وصول کر لو. تو اس نے کہا کہ کیا تم نے پہلے بھیجے نہیں تھے؟ تو اس نے اس پر بھی کوئی بات نہیں جتلائی، صرف یہ کہا کہ میں نے کہا ہے کہ اس دن مجھے سواری میسر نہیں آ سکی، اس لیے میں لے کر حاضر ہوا ہوں، تم لے لو. تو اس نے کہا کہ وہ جو تم نے لکڑی میں ڈال کر بھیجے تھے وہ اللہ نے مجھ تک پہنچا دیے تھے، اب یہ تمہارا حق ہے، تم اس کو رکھ لو اور لے جاؤ اور خوش رہو. تو اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پر کوئی تحریر بھی نہیں تھی، گواہ بھی نہیں تھے، ضامن بھی نہیں تھے. اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو نقل کیا اور اس پر کوئی رد نہیں فرمائی. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر چونکہ یہود آباد تھے اور تورات وغیرہ کتاب پڑھی جاتی تھی اور بہت ساری قصے کہانیاں اور تاریخی باتیں ہر قوم میں خاندان میں معروف اور مشہور ہوتی ہی ہیں جو زبانی چلی آ رہی ہوتی ہیں اور کچھ کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں. تو مسلمان اور پھر ان یہود میں سے بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے، وہ بسا اوقات اس قسم کے واقعات نقل بھی کر دیتے تھے. اس لیے ضمن میں یہ بھی ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ جو اسرائیلی روایات ہیں اگر اس کو قرآن نقل کر دے اور رد نہ کرے تو وہ ہماری شریعت کا حصہ ہے، جیسے باقی چیزیں ہماری شریعت ہیں وہ بھی ہماری شریعت ہے. اور اگر حدیث میں اللہ کے نبی ذکر کریں اور اس بات کو رد نہ فرمائیں، غلط قرار نہ دیں، تو وہ بھی ہماری شریعت کا حصہ ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. اور اگر قرآن یا حدیث ذکر کر کے اس پر رد کر دیں اللہ اور اللہ کے رسول کہ یہ بات ان کی غلط تھی، تو پھر وہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہوتا. اور اگر قرآن پاک نے بھی ذکر نہیں کیا، حدیث میں نے بھی ذکر نہیں کیا، تو اس کے علاوہ باہر سے کچھ روایات ہمیں پہنچے تو ان کے بارے میں خاموشی رکھنی چاہیے. علماء کا شعبہ ہے، اگر وہ قرآن و حدیث کے مزاج کے خلاف ہے تو ان کو رد کیا جائے گا، اگر قرآن و حدیث کے مزاج کے موافق ہے تو پھر ان کو رد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن عام لوگوں کے لیے اس کے بارے میں سکوت اور خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے. اس لیے سنے سنائے واقعات قصے ان کو چاہیے کہ نہ تو آگے نقل کیا جائے اور نہ ہی ان کو غلط کہا جائے، نہ ان کو صحیح کہا جائے، بس جہاں ہے وہیں پر ان کو چھوڑ کر اپنی زندگی کا سفر آگے چلانا چاہیے. اور پھر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. اور اس آدمی کو تحریر لکھوانی چاہیے جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہے. تحریر لکھنے کا حکم ہے، تحریر لکھی جائے گی، لیکن تحریر کا مضمون وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے. رب کا لفظ ذکر کر کے اشارہ کر دیا ہے کہ پالنا یہ اللہ کے ذمہ ہے
جب پالنا اللہ کے ذمہ ہے تو پھر ہمیں خام خواہ غلط راستے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور لکھواتے ہوئے اس میں سے کسی طرح بھی حق میں کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہے نہ سمجھ ہے، سفیہ نہ سمجھ ہے، لکھوا نہیں سکتا، او ضعیفاً یا وہ کمزور ہے بچہ ہونے کی وجہ سے یا بہت بوڑھا ہونے کی وجہ سے وہ بھی لکھوا نہیں سکتا، اولا یستطیع یا کسی اور وجہ سے وہ لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا، مثال کے طور پر گونگا ہے یا وہ ان پڑھ اتنا ہے کہ وہ مضمون تحریر نہیں کروا سکتا، کسی بھی وجہ سے اگر جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہے وہ لکھوانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اَن يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا جو سرپرست ہے وہ انصاف کے ساتھ تحریر لکھوا دے۔ ظاہر ہے جو بھی ایسا آدمی ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی سرپرست ہوگا، تو وہ اپنے سرپرست کا آسرا لے اور اس کا سرپرست تحریر کروا دے۔ اس کے بعد پھر آگے گواہ بنانے کا ذکر ہے، انشاءاللہ العزیز کل اس پر بات عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام معاملات صاف ستھرے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔